ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا سيد المرسلين يا خاتم النبيين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله اللہ رب العالمین ہماری یہ ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو آج تک ہم نے دعائیں کی ہیں جو آئندہ کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول فرمائے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 چوتھے پارے کا چوتھا رکوع اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ اور اے محبوب آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور مومنوں کو آپ مورچہ بند کر رہے تھے جہاد کے لیے مورچوں میں ان کی صفوں کو درست کر رہے تھے واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اور اے محبوب آپ یاد کیجئے جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں سے باہر تشریف لائے اور مسلمانوں کی صفیں درست کرنے لگے اس سے مراد غزوہ احد ہے آج کی اس نشست میں ہمارا جو موضوع ہے یوں تو موضوع ہے جانثاران مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا مثالی کردار، بے مثل کردار، آپ کا قابل رشک کردار، رسول اللہ کی جان مبارک پر صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جانیں لٹائیں، نچھاور کی، اس کا ذکر خیر۔ صحابہ کرام رسول اللہ سے کس قدر پیار اور محبت کرتے، اور اس کا ثبوت جو انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر دیا۔ 70 صحابہ کرام نے کس طرح اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انشاءاللہ ہم وہ سماعت کریں گے۔ لیکن ابتدا میں غزوہ احد کا پس منظر سمجھنا اور اس کی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو ہم اچھی باتیں سنیں ہمارے دلوں پر وہ باتیں نقش ہو جائیں، اور ہمیں بھی رسول اللہ کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب ہو جائے۔ غزوہ احد کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے کافروں کو بہت بڑی شکست دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ تعداد کے اعتبار سے کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ طاقت رکھتے تھے، لیکن اسلحے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں اور کافروں کا کوئی بظاہر مقابلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں نے 8 تلواروں کے ذریعے اور 2 گھوڑوں کے ذریعے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اور کیسا مقابلہ کیا کہ کفار ذلیل و رسوا ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، اور انہوں نے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑائی۔ تو اب کافروں کے دل میں اس بات کا بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس صدمے کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کافر یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ بت مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن غزوہ بدر کے موقع پر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، اور لوگوں کے عقائد متزلزل ہوئے، یعنی غلط عقائد، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یہ بتوں کی پوجا پاٹ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس سے جہاں کافروں کو یہ خطرہ ہوا کہ لوگ بت پرستی چھوڑ دیں گے، وہاں یہ خطرہ بھی ہوا کہ ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں، تحفے ملتے ہیں، اور جو ہماری عزت و تعظیم ہے وہ ان بتوں کی وجہ سے ہے، تو لوگ بتوں کے پاس آنا چھوڑ دیں گے تو ہماری یہ سیاسی برتری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان پر مسلمانوں کا ایسا روب و دبدبہ طاری ہو گیا کہ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر ہمیں شام جانا ہوگا بزنس کرنے کے لیے تو ملک شام جانے کے لیے ہمیں مدینہ منورہ کے قریب سے گزرنا ہوگا۔ اب یہ جو شارع ہے، یعنی یہ جو راستہ ہے، اب یہ غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بدلہ لیا جائے تاکہ ہم اپنی تجارتی شاہراہ کو دوبارہ مضبوط کر سکیں اور اسے دوبارہ کھول سکیں، تاکہ آئندہ مسلمان کبھی ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ نہ کر سکیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ کفار قریش نے تمام قبائل کو دبایا ہوا تھا، اور تمام قبیلے کفار قریش کی سیاسی برتری کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اب انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ہماری سیاسی برتری ختم ہو گئی، اب ہو گئی ہے کہ دوسرے قبیلے وہ چاہیں گے کہ وہ کفار قریش پر حملہ کریں اور ان کا سیاسی منصب چھین لیں۔ چوتھا صدمہ یہ تھا کہ 70 جو کافر مارے گئے تھے وہ چوٹی کے کافر تھے، اکثر ان کے سردار تھے، اور اس کی وجہ سے ہر گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ انتقام انتقام کے الفاظ ہر گھر سے سنے جاتے تھے۔ ابو جہل مارا گیا اور بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ اب کفار مکہ کی سرداری
ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی، جو بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اس وقت وہ کافر تھے۔ ابو سفیان نے اس منصب کا سب سے بڑا مقصد یہ سمجھا کہ مجھے غزوہ بدر کا انتقام لینا ہے۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ نہ میں غسل کروں گا، نہ ہی سر میں تیل ڈالوں گا، میں میلا کچیلا رہوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں۔ پھر جنگ بدر کے 2 مہینے کے بعد ذوالحجہ سن 2 ہجری میں ابو سفیان 200 گھوڑ سوار کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ مدینے کے یہودی میرا ساتھ دیں گے، لیکن یہودیوں نے دروازہ نہیں کھولا، تو مقام عریب پر جا کر انہوں نے حملہ کیا، جو مدینہ منورہ سے 3 میل دور ہے، اور انہوں نے حضرت سعد بن عمرو انصاری کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے کچھ گھروں کو اور باغات میں انہوں نے آگ لگا دی اور کچھ درختوں کو انہوں نے کاٹا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعاقب کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ گئے، اور ان کی گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ یہ اپنی فوج کے راشن کے لیے سینکڑوں بوریاں ستو کی لے کر آئے تھے، تو گھبراہٹ کے مارے انہوں نے وہ ستو کی بوریاں زمین پر پھینک دیں۔ یہ سینکڑوں ستو کی بوریاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اس غزوے کو غزوہ سویق کہتے ہیں۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس غزوے میں مسلمانوں کو ستو ملا، اس مناسبت سے اسے غزوہ سویق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان اب اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ بدلہ لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب وہ اس کی پلاننگ بنا رہے تھے، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، حارث بن حشام، صفوان بن امیہ، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور دیگر وہ لڑکے کہ جن کے باپ غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، وہ آئے اور آ کر ابو سفیان سے کہنے لگے کہ آپ بدلہ لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا مالی تعاون بھی کریں گے اور خوب چندہ جمع کر کے دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان شام سے آ رہے تھے اور وہ مسلمانوں سے وہ تجارتی قافلہ بچا کر مکے لے گئے، جس میں 1000 اونٹ تھے، اور وہ تجارتی قافلے کا جو سامان تھا وہ ہزاروں دینار کی قیمت پر مشتمل تھا، تو انہوں نے وہ تجارتی سامان دارالندوہ میں جمع کروایا تھا، جو ان کا میٹنگ روم تھا، اور ابھی تک اس کا نفع لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اصل رقم ہے ہم لوگوں کو واپس کر دیں گے، اور اس پر جو ہم نے ڈبل نفع اٹھایا ہے وہ نفع اب ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں استعمال کریں گے۔ خوب انہوں نے پیسے جمع کیے اور اسلحہ جمع کرنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ پھر انہوں نے شاعروں کو جمع کیا، ایسے شاعر کہ جنہوں نے ایسے اشعار کہے کہ جس سے عرب کے اندر ایک انتقام کی آگ لگ گئی۔ انہوں نے مرنے والوں کے لیے ایسے مرثیے کہے کہ لوگ انتقام انتقام، خون کا بدلہ خون سے لیں گے، اس طرح کے نعرے لگانے لگے، اور انہوں نے چاروں طرف آگ بھڑکا دی۔ بہت جلد 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ پس منظر بتانا اس لیے ضروری ہے کہ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے پس منظر میں فرق ہے۔ غزوہ بدر میں کافروں کو تیاری کا موقع بہت تھوڑا ملا تھا، پھر بھی انہوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کر لیا، لیکن غزوہ احد کے موقع پہ تو انہوں نے بڑی تیاری کی تھی۔ پھر صحابہ کرام نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے۔ ان 3000 کے لشکر میں 700 ایسے فوجی تھے کہ جو لوہا پہنے ہوئے تھے، زرہ پوش تھے، 200 گھوڑ سوار تھے، سینکڑوں تیر انداز تھے، اور 3000 اونٹ لے کر وہ آئے، اور 15 انہوں نے عورتوں کو لیا،
جو کفار قریش کی مالدار خاندان کی عورتیں تھیں. یہ عورتیں انہوں نے کیوں لی؟ تاکہ یہ عورتیں وہاں پر گیت گائیں، مرثیے پڑھیں اور انہیں ابھاریں، اور اگر یہ میدان جنگ سے بھاگنے لگیں تو انہیں اپنی عورتوں کا خیال آئے اور عورتوں کی وجہ سے وہ بھاگ نہ سکیں. ہر طرح سے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے کے امکانات ختم کیے. جبیر بن مطعم اس نے حضرت وحشی کو بلایا. وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، غلام تھے. جبیر بن مطعم نے کہا کہ تم میرے غلام ہو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا اس شرط پر کہ تم حمزہ کو شہید کرو، کیونکہ حمزہ نے میرے چچا طعیمہ کو غزوہ بدر کے موقع پر قتل کیا ہے، تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ابو سفیان کی بیوی ہندا جو اس وقت کافر تھیں، بعد میں مسلمان ہوئیں، انہوں نے حضرت وحشی سے کہا کہ اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا تو میں تجھے بہت سارا مال دوں گی اور اپنا سارا زیور تمہیں دے دوں گی، کیونکہ حمزہ نے میرے باپ عتبہ کو قتل کیا ہے. حضرت وحشی میدان جنگ میں صرف سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے حضرت وحشی کا انتخاب کیوں کیا؟ حضرت وحشی کا انتخاب اس لیے کیا کہ حضرت وحشی حبشی تھے اور حبشہ کے لوگ حربہ مارنے میں بڑے ماہر تھے. حربہ کہتے ہیں چھوٹا سا نیزہ جو بالش سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا نیزہ، وہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ مارنے میں ماہر تھے اور آپ کا نشانہ جو ہے خطا نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے انہوں نے ڈیوٹی لگائی. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت وحشی پوری جنگ میں صرف اور صرف حضرت سید الشہداء کی طاق میں تھے اور انہی کا تعاقب کرتے رہے کہ کسی طرح میں ان پر یہ حربہ پھینکوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جو چچا ہیں، یہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا اور خفیہ طور پر وہ مسلمان تھے، مکے میں رہتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا اور ساری تیاریوں کے بارے میں خبر دی. 5 شوال المکرم سن 3 ہجری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن فضالہ کے دونوں لڑکوں حضرت انس اور حضرت مونس کو بھیجا کہ جا کر لشکر کی خبر لاؤ. جب وہ گئے اور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ لشکر تو بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکا ہے اور عرید کا جو علاقہ ہے اس میں جتنے کھیت ہیں، اس لشکر کے جانوروں نے ان کھیتوں کو ختم کر دیا ہے، ایک دانہ بھی باقی نہ رکھا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کو بھیجا کہ وہ جا کر دیکھیں فوجی طاقت کیسی ہے. وہ فوجی طاقت کے ماہر تھے، تو انہوں نے پورا اندازہ لگایا اور پوری طرح رپورٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طاقتیں اور ان کی تیاریاں دیکھ کر کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اللہم بک اجولو، اے اللہ میں تیری مدد کے ساتھ حملہ کرتا ہوں، وبک اصولو، اور میں تیری ہی مدد کے ذریعے ان کافروں کا مقابلہ کروں گا. جبل احد کو لشکر کفار 12 شوال بدھ کے روز پہنچا. 13 شوال جمعرات، 14 شوال جمعہ، 3 دن تک انہوں نے جبل احد کے پاس قیام کیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا تم بتاؤ مدینے میں رہ کر ہم ان کا دفاع کریں یا باہر نکل کر ہم ان پر حملہ کریں. اکثر صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں اس طرح رہیں کہ بچوں کو اور عورتوں کو چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر اس میں چھپا دیں اور ہم ان کا دفاع کریں اور مدینہ منورہ میں انہیں داخل ہونے سے روکیں، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، زیادہ عرصے تک یہ مدینہ منورہ کے باہر کھڑے نہیں رہ سکیں. لیکن وہ صحابہ کرام
کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اب ان کا جوش دیکھنے کے قابل تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر ایک فیصلہ کن مقابلہ ہو تاکہ ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ ان جوشیلے نوجوانوں نے بڑے جوش کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان ڈر رہے ہیں، تو ہم باہر نکل کر ان پر حملہ کریں۔ یہ مشورہ دینے میں حضرت حمزہ سید الشہداء بھی شامل تھے، حضرت سعد بن عبادہ بھی تھے، اور حضرت نعمان بن مالک بھی تھے۔ سید الشہداء کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے، آپ نے جوش کے عالم میں کہا، والذی انزل علیک الکتاب، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، لا اطعم اليوم طعاما حتى اجادلهم بسیفی خارج المدینہ، اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں اپنی اس تلوار سے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر ان کافروں سے جہاد نہ کروں، اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے، یہ جمعے کے دن بات ہو رہی تھی، جمعے کی رات کو یہ بات تھی، جمعے کی صبح آپ نے روزہ رکھا، اور ہفتے کو بھی آپ نے روزہ رکھا، اور ہفتے کے دن غزوہ احد ہوا، اور حضرت سید الشہداء روزے کی حالت میں شہادت کو پانے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت نعمان بن مالک صحابی رسول کہنے لگے، یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، یا رسول اللہ باہر نکلیے، ہمیں جنت سے آپ محروم نہ کریں۔ فوالذی نفسی بیدہ لأدخلنہا، بس اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور بضرور جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یعنی میں شہید ہو جاؤں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور جان کا نذرانہ دے دوں گا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما، یہ تم باتیں کیوں کہہ رہے ہو؟ قال، حضرت نعمان بن مالک نے عرض کی، لأنی احب اللہ تعالی ورسولہ، اس لیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ولا افر یوم الزحف، اور میدان جنگ سے، جنگ کے موقع پر میں پیٹھ دے کر نہیں بھاگوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ اور واقعی حضرت نعمان بن مالک غزوہ احد کے موقع پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں جمعہ پڑھایا۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو جد و جہد کرنے اور کوشش کرنے کی تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ جب تک تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ پھر نماز عصر آپ نے مسجد نبوی شریف میں پڑھائی۔ عصر کے بعد آپ گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلحہ سجانے میں انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن پر اسلحہ سجایا، زرہ زیب تن کی، کمر مبارک میں کمر بند باندھا، امامہ سر پر باندھا، شمشیر یعنی تلوار گردن میں آپ نے لٹکائی، اور اس شان کے ساتھ آپ صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ تو جو صحابہ کرام جوش میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، تو وہ کہہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو مشورہ دے رہے تھے، باقی آپ کی جو مرضی، ہم کوئی زور جبر آپ پر نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے ہے مدینے میں رہ کر دفاع کرنا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نبی ہتھیار پہن لے تو وہ ہتھیار نہیں اتارتا جب تک کہ اللہ تعالی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ پھر آپ نے فرمایا، امدو علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر چلو، وَلَكُمُ النَّصْرُ مَا صَبَرْتُمْ، جب تک تم صبر کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد فرماتے رہے گا۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے برابر میں جو حجرہ تھا، حجرہ عائشہ، وہاں سے باہر تشریف لائے تھے اور اب صحابہ کرام کو لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے 3 نیزوں پر 3 جھنڈے لہرائے۔ قبیلہ اوس، انصار قبیلے کا جو ایک انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کا جھنڈا اسید بن حدیر کو دیا اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منذر کو دیا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں جماعت کروائیں گے اور وہ یہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کا نام سکب تھا۔ جب آپ آگے چلے اور سنیہ کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے حلیف جو یہودی تھے وہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کافروں کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کافروں کے خلاف کافروں سے مدد حاصل نہیں کرتے، تم جاؤ، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی جو 300 منافقین کو لے کر آیا تھا، وہ بھی بعد میں اپنے 300 منافقین کو لے کر نکل گیا اور کہنے لگا رسول اللہ نے میرا مشورہ نہیں مانا اور نوجوانوں کا مشورہ مان لیا، لہذا میں اس جنگ میں نہیں جاتا۔ قبیلہ خزرج سے بنو سلمہ اور قبیلہ اوس سے بنو حارثہ، یہ دونوں قبیلے جب عبداللہ بن ابی نے یہ سازش کی اور وہ بھاگنے لگے اور جانے لگے تو یہ دونوں قبیلے دیکھا دیکھی ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دل جہاد کی محبت میں جمع دیے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب 2 گروہ نے تم میں سے بزدلی دکھائی، بزدلی وہ دکھانے لگے تھے، واللہ ولیہما، اللہ نے انہیں سنبھال لیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ نے انہیں بچا لیا اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب 700 صحابہ کرام رہ گئے، سامنے 3000 کا لشکر، وہاں 700 افراد لوہا پہنے ہوئے ہیں اور یہاں 100 افراد ہیں جن کے پاس زرہ ہے، یعنی تعداد کے اعتبار سے یہ 4 گنا سے زائد لشکر تھا اور اسلحے کے لحاظ سے یہ 8 گنا سے زائد لشکر تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس لشکر کو لے کر آگے روانہ ہوئے تو بنی نجار کا جو قبیلہ تھا وہاں پر آپ نے لشکر کو روکا اور تمام وہ بچے کہ جو جہاد کی محبت میں شامل ہو گئے تھے اور ان کی عمریں 14 سال سے کم تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ کیا ان بچوں کے جذبات تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو واپس نکالنا شروع کیا تو بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور وہ آگے والے صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اونچے ہونے لگے کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی جہاد کے لیے جانے دیں۔ جس قوم کے بچوں میں یہ جذبہ ہو اس قوم کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ 17 بچے نکالے گئے، ان میں حضرت رافع بن خدیج بھی تھے، یہ 14 سال سے کم عمر تھے۔ 14 سال سے کم عمر بچے 7ویں میں ہوتے ہیں، 8ویں میں ہوتے ہیں، 6ٹی میں ہوتے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج جو ہے ضد کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میں بہترین تیر انداز ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رکھ لیا اور انہیں اجازت دے دی کہ آپ جہاد میں شامل ہو جائیں۔ تو حضرت سمورہ بن جندب یہ بھی ایک بچے تھے صحابی رسول، جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت رافع کو اجازت مل گئی تو وہ رونے لگے اور انہوں نے یہ پیغام بھجوایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رافع سے میں زیادہ طاقتور ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دونوں کی کشتی کروا لیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں بچوں کی کشتی ہوئی۔ حضرت سمورہ بن جندب کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ نے کشتی کے دوران رافع سے کہا کہ بھئی تیرا تو انتخاب ہو چکا ہے، اب مجھے تو آنے دے۔ تو یہ سن کر وہ نیچے گر گئے
اور حضرت سمورہ بن جندب جو ہے ان کے سینے پر سوار ہو گئے. رسول اللہ مسکرانے لگے اور انہیں بھی جہاد کی اجازت دے دی. آپ نے مغرب جو ہے قبیلہ بنی نجار کے یہاں آپ نے ادا فرمائی، عشاء وہیں ادا کی اور رات آپ نے وہیں گزاری. پھر سحری کے وقت آپ احد کی طرف روانہ ہوئے. 15 شوال المکرم ہفتے کے دن، جسے قرآن مجید فرقان حمید نے اس طرح بیان کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. جب صبح آپ میدان جنگ کی طرف نکلے اور مسلمانوں کی آپ صفیں درست کر رکھے تھے، انہیں جنگ کے مورچوں میں بٹھاتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز احد کے میدان میں ادا فرمائی. اذان حضرت بلال نے دی اور پھر آپ نے ایک درہ، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر کیا اور ان کے ساتھ 50 تیر انداز مقرر کیے. اور آپ نے فرمایا کہ جنگ کا کچھ بھی فیصلہ ہو، جب تک میں آپ کو نہ کہوں آپ یہاں سے ہٹیے گا نہیں. یہ 50 تیر انداز مقرر کیے گئے اور ان کا رخ میدان جنگ کی طرف نہیں تھا بلکہ دوسری طرف تھا، تاکہ پیچھے سے کافر حملہ نہ کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی پر قربان جائیے. بڑے سے بڑا جنگی ماہر اس طرح کی جنگی حکمت عملی نہیں کر سکتا. اس وقت ہمارے پاس کوئی بلیک بورڈ نہیں اور نہ ہی نقشہ موجود ہے. اگر یہ نقشے سے آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ بظاہر کافروں کا اس گھاٹی کے پیچھے سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا. کئی میل کا سفر کر کے وہ گھوم کر آتے اور پھر حملہ کرتے تو کافی دیر کے بعد وہ حملہ کر سکتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی تیار فرمائی کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے اور یہ کافروں کے لیے ایک جنگی پوائنٹ آف ویو سے ایک اہم جگہ ہے، لہذا اسے مت چھوڑنا. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں شہید کیا جا رہا ہو تو ہماری جان بچانے کے لیے بھی یہاں سے نہیں آنا، بس اسی گھاٹی پہ تم کھڑے رہنا. کفار کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ ایک کافر تھا. یہ قبیلہ بنو عبد الدار سے تعلق رکھتا تھا. تو رسول اللہ نے تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کے آپ نے 3 علم بردار بنائے تھے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ قبیلہ بنو عبد الدار کا علم بردار ایک شخص ہے کافروں کی طرف سے، تو آپ نے پھر اسی قبیلہ بنی عبد الدار میں سے حضرت مصعب بن عمیر کو پوری فوج کی کمان دی اور انہیں وہ جھنڈا دیا کہ جو حضرت مصعب بن عمیر سب سے آگے لے کر کھڑے ہو گئے. یعنی یہ جھنڈا اس بات کی علامت تھی کہ جب تک یہ جھنڈا قائم رہے گا اس وقت تک مسلمانوں کی عظمت قائم رہے گی. جھنڈا سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو کافر جب جنگ شروع کرتے تھے تو سب سے ان کی کوشش پہلے یہ ہوتی تھی کہ جس نے جھنڈا اٹھایا ہے اسے شہید کر دیا جائے تاکہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ انہوں نے اتنا خطرناک مورچہ سنبھالا اور جھنڈا اسلامی لشکر کا آپ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرہ پہنی تھی. احد کے مقام پر پہنچ کر آپ نے دوسری زرہ اس کے اوپر پہنی اور آپ نے لوہے کی ٹوپی اپنے سر پر پہنی جسے خود کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مقام پر اب خطبہ دیا. آئیے ہم وہ خطبے کے الفاظ سماعت کریں کہ کافر سامنے کھڑے ہیں، اب جنگ شروع ہونے والی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کو کیا نصیحتیں فرما رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگوں، اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ. اے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان باتوں کی جن باتوں کی تاکید اللہ نے فرمائی کہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہو اور ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہو. ثم انکم اليوم فی منزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ. آج کا دن ثواب، اجر اور ذخیرے کا دن ہے، وہ جسے اپنا مقام یاد رہے.
ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط. یہ ساری برکتیں اجر و ثواب اسے ملے گا کہ جو صبر کرنے والا، یقین رکھنے والا، کوشش کرنے والا اور خوش دلی سے جہاد کرنے والا ہے. فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ. کافروں سے جہاد کرنا ایک مشکل امر ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر صبر کرتے ہیں. الا من عزم اللہ تعالی رشدہ. صبر وہی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں پختہ کر دیا. فإن اللہ تعالی مع من اطاعہ. جو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. وإن الشیطان مع من عصاہ. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ شیطان ہوگا. فافتتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد. جہاد کی ابتدا صبر کے ساتھ کرو. والتمسوا بذلک ما وعدکم اللہ تعالی. اور جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا جنت، اس جنت کو تلاش کرو. وعلیکم بالذی امرکم بہ. تم پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر سختی سے عمل کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا. فإنی حریص علی رشدکم. میں تمہاری ہدایت کو بہت زیادہ چاہنے والا ہوں. وإن الاختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف. بے شک اختلاف، جھگڑا کرنا، بزدلی دکھانا یہ کمزوری کو ظاہر کر دیتا ہے. انسان کی کمزوری سامنے آ جاتی ہے. مما لا يحب اللہ تعالی. یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی جھگڑا کرنا اور بزدلی دکھانا یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ پسند نہیں کرتا. ولا يعطي علیہ النصر والظفر. اور جو بزدلی دکھائے گا، جھگڑا کرے گا، اختلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد اور کامیابی نہیں اتارے گا. یا ایھا الناس سے لوگوں، جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ تعالی بینہ وبینہ. یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل پر دوبارہ ڈالی ہے کہ جو گناہ کرے گا، حرام کام کرے گا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا. ومن رغب له عنہ غفر اللہ تعالی له ذنبہ. اور جو گناہوں سے دور بھاگے گا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. ومن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کے فرشتے 10 مرتبہ اس پر درود بھیجیں گے. ومن احسن من مسلم او کافر وقع اجره علی اللہ فی عاجل دنیاہ وآجل آخرتہ. جو کسی پر احسان کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے اجر عطا فرمائے گا. وانہ قد نفث فی روعی الروح الامین. جبریل امین نے مجھ پر یہ وحی نازل کی. کوئی جان اس وقت تک ہرگز مر ہی نہیں سکتی. لن تموت نفس حتی تستوفی اقصی رزقہا. جب تک کہ وہ اپنے رزق کی انتہا نہ کر لے. یعنی جب تک روزی پوری نہیں ہوگی کسی کو موت نہیں آئے گی. لا ينقص منہ شیء. روزی میں سے کوئی چیز اس کی کم نہیں کی جائے گی. وَإِنْ أَبْتَعَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ. جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی، لیکن اگر وقتی طور پر تاخیر ہو جائے تو حرام ذریعے اختیار نہ کرو، اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ. اور اچھی طرح حلال روزی تلاش کرو. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاؤُهُ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالی. کتنا پیارا درس ہے کہ اگر جو روزی لکھی ہے وہ تو ضرور ملے گی، لیکن 1 مہینے 2 مہینے کے لیے مشکلات آ جائیں، تاخیر ہو جائے، روزی کا دروازہ بند محسوس ہو تو تم اسے حرام ذریعوں سے تلاش نہ کرنا. فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. بندہ اللہ کا قرب اور اس کی نعمتیں اللہ کی فرما برداری ہی سے حاصل کر سکتا ہے. وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. مومن کی مثال مومنوں میں ایسی ہے جیسے سارے جسم میں سر کی مثال ہے. اذا اشتکا تداعى علیہ سائر جسدہ. کہ جب سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے. والسلام علیکم. پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا والسلام علیکم، اور آپ نے پھر فرمایا اب آؤ
اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرو۔ جب جنگ شروع ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تلوار، اس تلوار پر یہ لکھا ہوا تھا فی الجبن عارن، بزدلی میں عار ہے، شرمندگی ہے، رسوائی ہے، وفی الاقبال مکرمۃ، اور آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں عزت ہے، والمرء بالجبن لا ینجو من القدر من الموت، آدمی بزدلی کر کے موت سے نہیں بچ سکتا، تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ بزدلی کرے یا بہادری کرے، موت اس کو اس کے وقت پر آتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی تلوار پر لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون اس تلوار کو لے گا اور اس کے حق کو ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ما حقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے اتنے کافروں کو قتل کرو کہ قتل کرتے کرتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار انہیں دے دی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت قریبی رشتہ دار اور حضور کا پھوپھی ذات بھائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا، تو اتنا قریبی رشتہ تھا، لیکن میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تلوار مانگی تو مجھے رسول اللہ نے نہیں دی اور ابو دجانہ کو دی۔ تو میں نے کہا دیکھوں کہ یہ کس طرح حق ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ ہم نے ابو دجانہ کو دیکھا کہ اس طریقے سے وہ تلوار چلا رہے تھے کہ ہم نے زندگی میں ایسی بہادری سے تلوار چلاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتیں کافروں کی اشعار پڑھ رہی تھیں اور انتقام کی آگ کو وہ بھڑکا رہی تھیں، کافروں کو جوش دے رہی تھیں، اور رسول اللہ اس دعا کو پڑھ رہے تھے اللہم بک اجول وبک اسول وفیک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے اللہ میں تیری مدد کے ذریعے ان کافروں پر حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتا ہوں اور تیری راہ میں جنگ کرتا ہوں، جہاد کرتا ہوں، مجھے اللہ کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو کہ جھنڈا لے کر کھڑے تھے، تو کافروں نے سب سے خطرناک حملہ ان پر کیا۔ آپ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کو انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ نے جھنڈا الٹے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کافروں نے پھر حملہ کیا اور آپ کے الٹے ہاتھ کو شہید کر دیا، تو آپ نے کٹے ہوئے بازوؤں سے جھنڈے کو سینے پر تھام لیا اور جان دے دی، لیکن آپ نے جھنڈا گرنے نہ دیا۔ حضرت علی نے پھر اس جھنڈے کو اٹھا لیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، تو آپ کی شکل مبارک رسول اللہ کی شکل مبارک سے کچھ مشابہت رکھتی تھی، تو کافروں نے شور مچا دیا کہ ہم نے رسول اللہ کو شہید کر دیا۔ اور اسی موقع پر یہ معاملہ بھی ہوا کہ انہوں نے اس وقت تو شور کیا، لیکن اس شور کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن بعد میں اس شور کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ وہ کب اثر ہوا کہ جب مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے دی اور یہ بھاگنے لگے اور پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مکے کی طرف دوڑنے لگے، مسلمان ان کے تعاقب میں پیچھے بھاگ رہے تھے اور انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جو 50 تیر انداز درے پر تھے انہوں نے کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا اب ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے اور کافروں کو پکڑنے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ جو اس 50 تیر اندازوں کے امیر تھے انہوں نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یعنی 40 جو افراد تھے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی کہ رسول اللہ کا یہ فرمان صرف اس صورت میں تھا کہ جب جنگ کے آثار باقی رہے، اب تو جنگ بالکل ختم ہو گئی اور کافر تو نظروں سے دور جا رہے ہیں۔ 40 افراد چلے گئے، کافر بھاگتے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کی طرف سے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ درہ خالی ہو گیا ہے،
تو انہوں نے کیا کیا کہ جبل احد پورا کراس کیا اور کئی میل تک آپ دوڑتے رہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر دوڑ کر اس درے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ 10 تیر انداز ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور پیچھے سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان تو جنگ ختم کر چکے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، اور آگے سے وہ کافر جو بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے، دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ اس میں بہت نقصان ہوا اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی غزوہ احد کے موقع پر ہوئی۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی شان دیکھیں، آپ ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں۔ 2 منافق تھے جو منافقوں کے سردار تھے، ایک عبداللہ بن ابی جس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ وہ سچا پکا عاشق رسول تھا۔ اسی طرح ابو عامر فاسق، اس کا تعلق اوس قبیلے سے تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 50 افراد کو لے کر آیا تھا میدان احد میں۔ حضرت حنظلہ نے حضور سے عرض کیا، رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے باپ کا سر اڑا دوں۔ ایک طرف وہ باپ اتنا گستاخ رسول اور بیٹا اتنا عاشق رسول، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا، اور قریب تھا کہ وہ ابو سفیان کو قتل کر دیتے، لیکن پیچھے سے ایک کافر نے آپ پر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہداء کو جمع کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ حضرت حنظلہ نہ زندہ میں ہیں، نہ زخمیوں میں ہیں، نہ شہیدوں میں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور فرمایا، میں نے دیکھا زمین و آسمان کے درمیان بارش کے تازہ پانی سے چاندی کے تھالوں میں فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ فرشتے انہیں غسل کیوں دے رہے ہیں، حالانکہ شہید کو تو غسل دینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا ان کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ بعد میں جب پوچھا گیا، اللہ اکبر، کیا صحابہ کرام کے جذبات تھے۔ حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا تھا اور رخصتی 1 رات پہلے ہوئی تھی، اور آپ شب زفاف پہلی رات گزار رہے تھے، اور منادی نے ندا دی کہ اے جوانوں، رسول اللہ کے قدموں پر جان نچھاور کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو شوق جہاد میں وہ ایسے جذبے سے اٹھے کہ یہ بھول گئے کہ مجھ پر غسل فرض ہے، اور اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو اس لیے فرشتے انہیں غسل دے رہے تھے، اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سید الشہداء، آپ کو اللہ نے وہ شجاعت دی کہ کسی کی طاقت نہ تھی کہ سید الشہداء کے سامنے کھڑا رہ سکے۔ آپ جدھر جاتے کافر اس طرح بھاگتے جیسے شیر کے سامنے بکریاں اور دمبے بھاگتے ہیں۔ آپ یہ گرجدار آواز میں کہتے، انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ حضرت وحشی جو اس وقت تک کافر تھے اور غلام تھے، اپنی آزادی کے لیے وہ حضرت حمزہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، سید الشہداء کو۔ تو یہ پیچھے پیچھے تھے، چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کر رہے تھے، موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ سید الشہداء کا پاؤں مبارک سلپ ہوا اور تھوڑا سا پیچھے ہوئے، تو جو زرہ مبارک آپ نے پہنی تھی وہ زرہ مبارک تھوڑی سی اوپر ہوئی اور پیٹ مبارک تھوڑا سا کھل گیا۔ تو فوراً وحشی نے وار کیا اور وہ جو حربہ تھا وہ پیٹ سے گزر کر پیٹ سے باہر نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر وہ باتیں کہ جو ہماری طاقت نہیں کہ ہم بیان کر سکیں، کہ ان کافروں نے 70 شہداء کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کی میتوں کی بے حرمتی کی، آنکھیں نکال لیں، کان کاٹ لیے، سینہ چیر کر دل نکالا، کلیجہ نکالا، آنتیں باہر نکالیں، اور اس طرح انہوں نے لاش مبارک کی بے حرمتی کی۔ صرف حضرت حنظلہ کی لاش مبارک جو ہے
وہ ہر قسم کے کافروں کے اثر سے محفوظ تھی، کیونکہ فرشتے انہیں اوپر لے گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کے جسم اقدس کو دیکھا تو آپ کی ہچکیاں بند گئیں اور آپ اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اتنا روتے ہوئے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اور آپ نے کہا رحمت اللہ علیک، رحمت اللہ علیک، اے میرے چچا آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ پھر آپ نے کہا مبارک ہو تمہیں۔ ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی 7 آسمانوں میں حضرت حمزہ کا نام شہید، اللہ کی راہ میں جان دینے والا لکھ دیا گیا ہے، اور 7 آسمان پر وہ مشہور ہیں حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ۔ حمزہ تو اللہ کے شیر ہیں، اس کے رسول کے شیر ہیں۔ جب آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کو اور حضرت عبداللہ بن جہش کو ایک ساتھ قبر میں اتارا گیا۔ آپ کو جو چادر دی گئی کفن میں، وہ چادر مختصر تھے، سر مبارک کو ڈھانپا گیا اور پاؤں مبارک کھلے رہے، تو وہاں پر اذخر گھاس ڈالی گئی۔ حضرت وحشی جب مسلمان ہو گئے تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت وحشی قابو میں آ گئے ہیں تو انہیں پکڑ کر وہ رسول اللہ کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اے وحشی مجھے یہ تو سناؤ تم نے میرے چچا کو شہید کیسے کیا؟ تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ بات نہیں سنانی چاہیے، مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے سنا دیا، میں نیا نیا مسلمان ہوا تھا، میں سناتا گیا اور پھر رسول اللہ زار و قطار رونے لگے اور فرمایا ویحک غیب وجہک عنی فلا اراک، اے وحشی تجھے اللہ نے معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن میرے سامنے مت آنا، کیونکہ میں تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا مجھے یاد آ جائیں گے۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا افسوس رہا، وہ حربہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا اور میں نے کہا اس حربے سے میں کسی بہت بڑے کافر کو قتل کروں گا۔ پھر جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں جنگ میں شامل ہوا اور اسی حربے سے میں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش زینب بنت جہش کے بھائی ہیں، اور زینب بنت جہش ام المومنین ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ حضرت عبداللہ بن جہش کے ماموں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ ہونے سے پہلے مجھے عبداللہ بن جہش نے کہا کہ آؤ ہم مل کر ایک کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں تم آمین کہنا، ٹھیک ہے۔ حضرت سعد نے دعا کی اے اللہ کل میرا مقابلہ ایک ایسے کافر سے ہو جو بہت طاقتور ہو، بہت جنگ کا ماہر ہو، لیکن میں اس پر غالب آ جاؤں اور میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن جہش نے دعا کی اے اللہ کل میرا مقابلہ کسی سب سے طاقتور سے کافر سے ہو اور وہ طاقتور کافر مجھ پر غالب آ جائے اور وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میری ناک کاٹ دے اور میرا کان کاٹ دے، پھر روز قیامت تیرے دربار میں میں اس حال میں آؤں کہ میری ناک کٹی ہوئی ہو، میرا کان کٹا ہوا ہو، پھر تو مجھ سے فرمائے یا عبدی فیما جدع انفک و اذنک، اے میرے بندے کس وجہ سے تیری ناک کو کاٹا گیا، تیرے کان کو کاٹا گیا، تجھے یہ مسئلہ کیوں کیا گیا؟ تو مجھ سے پوچھے تو میں کہوں فیکا و فی رسولک، اے اللہ تیری محبت میں اور تیرے رسول کی محبت میں مجھ پر یہ ظلم کیا گیا۔ تو فرمائے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ جب جنگ ہوئی تو یہی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن جہش پہلے دعا کر لیتے تو میں بھی یہ دعا کرتا، لیکن میرے بعد انہوں نے دعا کی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہونے سے پہلے جب جنگ کر رہے تھے تو آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اس وقت تلوار کا کوئی ذخیرہ تو تھا نہیں اسلحے کا کہ جا کر وہ اسلحے کے ذخیرے سے دوسری تلوار لیتے، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے کھجور کی ایک شاخ دی
انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کھجور کی شاخ سے میں کیا کروں گا، انہوں نے کھجور کی شاخ لی اور وہ لہراتے ہوئے کافروں میں چلے گئے. جب کافروں کے سامنے پہنچے تو دیکھا وہ تلوار بن چکی تھی. اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کی نسل میں یہ تبرکن کئی سالوں تک قائم و دائم رہی. اس تلوار کا نام جو کھجور کی ٹہنی سے بنی تھی الارجون اس کا نام تھا. حضرت ابو سعد خسیمہ بن ابو خسیمہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میرا بیٹا بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے جہاد میں جانا ہے، میں بھی کہہ رہا تھا. اب ایک فرد جا سکتا تھا چونکہ گھر کی ذمہ داری تھی. تو پھر قرآن اندازی ہوئی اور میرے بیٹے کا نام نکلا. وہ غزوہ بدر میں گیا اور شہید ہو گیا. اب جب غزوہ احد کا موقع آیا تو احد کی رات سے پہلے غزوہ احد کی جو پہلی رات تھی اس سے ایک دن پہلے جو رات تھی اس میں نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ بیٹا بہت عمدہ حالت میں ہے، جنت کے باغات میں نہروں میں سیر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحق بنا ترافقنا فی الجنہ وقد وجدت ما وعدنی ربی حقا. ابا جان جلدی کیجئے، شہید ہو جائیے اور آئیے ہم دونوں مل کر جنت میں رہتے ہیں، کیونکہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ کیا. آنکھ کھلی بے چین ہو گئے. جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت بے چین ہوں، میرے لیے دعا کریں، مجھے جلدی شہادت مل جائے، میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں. پیارے آقا نے دعا کی اور پھر حضرت ابو سعد خسیمہ بن ابو خسیمہ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. حضرت عمر بن جموح پاؤں سے معذور تھے، چلنے میں تکلیف تھی. 4 بیٹے غزوہ احد میں جنگ کے لیے آ رہے تھے. چاروں بیٹوں نے باپ کو منع کیا کہ آپ معذور ہیں اور معذور پر جہاد فرض نہیں. تو رسول اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ جب میں جنت میں چلوں تو اسی طرح پاؤں سے لنگڑاتے ہوئے چلوں. تو رسول اللہ نے انہیں جہاد کی اجازت دے دی. تو آپ نے میدان جنگ میں اس طرح دعا کی اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور اب مجھے شہادت کے بغیر گھر والوں میں مجھے واپس نہ لوٹانا. شہید ہو گئے. شہادت سے پہلے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے عمر بن جموح کو دیکھا کہ میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں. جب آپ شہید ہو گئے تو آپ بھی شہید ہوئے اور آپ کا ایک بیٹا بھی شہید ہوا. تو آپ کی زوجہ نے آپ کی میت کو اور آپ کے بیٹے کی میت کو یعنی اپنے بیٹے کو انہوں نے اونٹ پہ رکھا اور ان کی زوجہ کا ایک بھائی بھی شہید ہوئے تھے تو ان کی میت کو بھی اونٹ پہ رکھا اور مدینے لانے کی کوشش کی. اونٹ نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہ احد کی طرف بھاگنے لگا. حضرت عمر بن جموح کی زوجہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے تو کیا دعا کی تھی؟ تو زوجہ نے کہا کہ انہوں نے اس طرح دعا کی تھی اے اللہ اب مجھے دوبارہ گھر مت لوٹانا. تو آپ نے فرمایا یا مرنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی اب دوبارہ گھر نہیں آئیں گے. حضرت اسیرم عمر بن ثابت بن قیس یہ کافر تھے. یہ مدینہ منورہ آئے، دیکھا مدینہ خالی ہے، پتہ چلا کہ رسول اللہ جہاد کے لیے گئے ہیں. انہوں نے کلمہ پڑھا اور میدان احد میں پہنچ گئے. ایسی جنگ کی کہ صحابہ ان کی جنگ کے انداز سے حیران ہوئے. جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. رسول اللہ نے فرمایا انہ من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن فرمایا کیا تم کسی ایسے جنتی کو جانتے ہو جس نے نہ ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، لیکن جنت میں چلا گیا؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ بتائیں. آپ نے کہا یہ اسیرم ہے کہ کافر تھے، ایمان لائے اور غزوہ احد میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے. حضرت نصر بن نضر جب یہ افواہ اڑی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے تو آپ دوڑے جا رہے تھے. بعض مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ ہمت ہار کر بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ شہید ہو گئے. تو حضرت انس بن نضر نے کہا ما تصنعون بالحیات بعدہ، ارے رسول اللہ شہید ہو گئے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے؟ چلو جہاد کے لیے چلتے ہیں. سبھی شہید ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں.
پھر آپ نے جنگ کی اور یہ کہتے تھے واہ لریح الجنہ ورب النضر انی لاجد ریحها من دون احد، اللہ کی قسم میں احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایسی آپ نے جنگ کی کہ جب آپ شہید ہوئے تو 80 سے زیادہ آپ کے جسم پر زخم کے نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کافروں نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا مر رجل یشتری لنا، کوئی ہے جو اپنی جان کا سودا ہماری خاطر کرے؟ تو حضرت زیاد بن سکن آگے بڑھے اور 5 انصار صحابہ کرام کو لے کر بڑھے، انہوں نے چاروں طرف سے رسول اللہ کو گھیر لیا، اور کافر کا جب حملہ آتا تو وہ اپنے جسم پر وہ تیر اور نیزے اور تلوار برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ مقابلہ کرتے کرتے سب زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن زخموں سے چور چور ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ادنوہ منی، زیاد بن سکن کو میرے پاس لاؤ۔ زیاد بن سکن کو دیکھا گیا 14 بڑے بڑے زخم تھے، جان اب نکلنے والی ہے، جسم میں ہلنے جلنے کی طاقت نہیں، لیکن جب رسول اللہ کی خوشبو پائی بے چین ہو گئے، کھسکنے لگے اور بڑی زور لگا کر کھسک کر اپنا رخسار رسول اللہ کے قدم پر رکھ دیا اور روح پرواز ہو گئی۔ فمات وخدہ علی قدمہ الشریفہ، اس حال میں شہید ہوئے کہ آپ کا رخسار رسول اللہ کے قدم مبارک پر تھا۔ ایسی شہادت پر، ایسی موت پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ 15 صحابہ کرام تھے کہ جنہوں نے ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف انہوں نے پہرا دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ وہ کہہ رہے تھے وجہی دون وجہک، میرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے پر قربان ہو۔ اس طرح وہ 15 صحابہ کرام نعرے لگا رہے تھے اور رسول اللہ کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ کافر جو تیر برساتے تھے وہ کبھی اپنے چہرے پہ لیتے، کبھی پیٹھ پہ لیتے، کبھی سینے پہ لیتے، خون بہ رہا ہے، لیکن رسول اللہ تک کوئی تلوار یہ تیر نہیں پہنچنے دیتے۔ اور نعرے کیا تھے؟ وجہی دون وجہک، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر قربان، ونفسی دون نفسک، میری جان آپ کی جان پر قربان، ونحری دون نحرک، اور میری گردن آپ کی گردن پر قربان، علیک السلام غیر مودع، آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں، سلامتی سے رہیں۔ حضرت طلحہ اس موقع پر اس قدر کافروں کا مقابلہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے کہ احد کا دن تو طلحہ کا دن تھا، سارا جسم زخموں سے چھلنی چھلنی، 70 سے زائد زخم۔ آپ بہت زیادہ ماہر تیر انداز تھے، تو کافروں پر آپ تیر پھینک رہے تھے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہی تھا رسول اللہ کس حال میں ہیں؟ جب لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ خیریت سے ہیں اور انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جسم پر 70 سے زائد زخم ہے، آپ کی انگلی بھی شہید ہو چکی ہے، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ کل مصیبت بعدہ جلل، رسول اللہ جلوہ افروز ہیں تو اب کوئی مصیبت ہمارے لیے مصیبت ہے ہی نہیں۔ حضرت مالک بن سنان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کافروں نے حملہ کیا اور خود مبارک کی کڑیاں رخسار مبارک میں چلی گئیں، تو حضرت مالک بن سنان نے زخم کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا اور خون نیچے نہ گرنے دیا، خون مبارک کو پی گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ارے یہ کیا، تم میرا خون مبارک پی رہے ہو؟ من مس دمی دمہ لم تصبہ النار، جس کے خون میں میرا خون مل جائے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت ابو دجانہ ڈھال بن کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، پیٹھ انہوں نے کافروں کی طرف کی، کافروں نے اتنے تیر مارے، اتنے تلواریں آپ کی پیٹھ پر ماری، اتنے نیزے مارے کہ پوری پیٹھ آپ کی زخموں سے چور چور ہو گئی، لیکن نہ تو آپ سر کے نہ ہی آپ نے آہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، دعا کی، اے اللہ ابو دجانہ سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی بڑی قربانی دی اور 20 سے زائد آپ کو زخم لگے اور حضور کے دفاع میں آپ کے اگلے دانت ٹوٹ گئے، آپ کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور ساری زندگی آپ کو ٹانگ سے چلنے میں تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
آپ نے اس موقع پر 1000 تیر پھینکے. اتنی تیزی سے آپ تیر پھینک رہے تھے اور ایسا تیر نشانے پر لگتا تھا کہ رسول اللہ نے اس طرح فرمایا فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے اس طرح صرف سعد کے لیے فرمایا ہے اور کسی کے لیے نہیں فرمایا. حضرت کعب بن مالک نے رسول اللہ کا خود مبارک لے لیا اور خود پہن لیا اور کافروں کے درمیان چلے گئے. تو کافر یہ سمجھے کہ یہ رسول اللہ ہیں اور انہوں نے اتنا حملہ کیا اور حضرت کعب بن مالک پر اتنے حملے کیے کہ آپ شدید زخمی ہو گئے. انہوں نے رسول اللہ کی جان پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا. حضرت ام عمارہ یہ صحابیاں ہیں، پانی پلا رکھی تھیں. جب دیکھا کہ کافروں نے رسول اللہ پر حملہ کیا ہے تو آپ نے چاروں طرف سے کافروں کا مقابلہ کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے. رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مجھے تو چاروں طرف ام عمارہ جنگ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. جب رسول اللہ خوش ہوئے تو ام عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ کرم کر دیجئے. فرمایا مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو کہا کرم کر دیجئے، آپ یہ وعدہ کریں کہ میں، میرا شوہر اور میرے بچے آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت عطا فرمائی. اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. آپ نے دعا کر دی کہ اللہ تو انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے. جب یہ دعا سنی تو ام عمارہ کہنے لگیں ما ابالی ما اصابنی من امر الدنیا، اب دنیا کی کوئی بھی مصیبت مجھے پہنچ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ نے میرے لیے اتنی پیاری دعا کر دی. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان واقعات کی تفصیل بیان کی جائے. جان نثاران مصطفیٰ ہر موقع پر اپنی جانوں کو نچھاور کرتے رہے رسول اللہ کے دربار میں. صرف غزوہ احد کے واقعات اگر بیان کیے جائیں اور تفصیل سے بیان کیے جائیں تو رات گزر جائے. اتنا بزرگوں نے مواد جمع کیا، اتنے واقعات بیان کیے اور سیرت کی کتابوں میں اتنی تفصیل سے واقعات بیان کیے گئے. بس آخر میں یہی عرض ہے کہ کیا ہم اپنے دل میں وہ جذبہ پاتے ہیں جو صحابہ کرام کا تھا؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم نے رسول اللہ کے لیے کیا کیا؟ کیا آج ہماری یہ غفلتیں ہمیں شرمندہ نہیں کرتے؟ آج دین اسلام کے خلاف کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہمیں کبھی رونا آتا ہے؟ اپنی غفلتوں پر ہمیں کبھی شرم آتی ہے؟ ہم تو دین کے لیے کیا قربانی دیں گے؟ ہم تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، فیشن کو اپناتے ہیں. 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھ لیں. دین کے لیے وقت کی قربانی، جان اور مال کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، یہ تو بڑی بات ہے. دین کے لیے صرف وقت کی قربانی ہم دے دیں، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا. سارا دن دنیا کی فکریں ہیں. کیا صحابہ کرام نے اس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزاری؟ کیا اسلام ہم تک اس طرح پہنچا ہے؟ کیا ان صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو قربان نہیں کیا؟ ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ ایک خاتون ہے، شوہر بھی انتقال کر گیا، بیٹا بھی قربان ہو گیا، بھائی بھی قربان ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا. لاشوں کی لاشیں دیکھ رہی ہیں، کہتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے انہیں شہادت دی، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ جب آقا کو دیکھا تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی غم کی پرواہ نہیں. یہ جذبات آج ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو، کیا ہم خود، چلیں ماں باپ کا اگر شوق نہیں تو اولاد کو یہ خود شوق ہونا چاہیے. کیا کوئی ایسا نوجوان آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ماں باپ سے ضد کر رہا ہو کہ مجھے نور حمزہ اسلامک کالج میں جانے دیں، اور ماں باپ ان سے کہیں بیٹا وہاں تو 15 دن ہاسٹل میں رہنا ہوگا اور عالم دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم تو ڈبل پڑھائی ہے، بڑی محنت کرنی ہوگی، تم تو دوستوں میں بھی نہیں جا سکو گے. تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کا ذہن بنا رہا ہو کہ میری ماں کیا ہوا. ارے صحابہ کرام کے بچوں نے تو جانیں نچھاور کی ہیں. چھوٹے چھوٹے منوں کو لے کر رسول اللہ کے دربار میں چھوٹے چھوٹے منوں کو لے کر مائیں جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کوئی جوان نہیں، اس منع کو قبول کر لیجئے.
ماؤں کا تو وہ جذبہ تھا، ارے میری ماں کیا ہو گیا؟ اگر آپ 15 دن کی بات کرتی ہیں، اگر مجھے آج انتقال ہو جائے اور موت مجھے آ جائے ابھی، تو بتائیے آپ کیا کریں گی؟ کیا کسی کی موت کا بھروسہ ہے؟ اگر میں اسی طرح دنیا کی طلب کے اندر مر گیا تو میری زندگی کا فائدہ کیا؟ کیا کوئی نوجوان اس طرح اپنے ماں باپ کو کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا اس کے جذبات ہیں کہ میں عالم دین بنوں، اسلام کی خدمت کروں، دشمنان اسلام کا منہ توڑ جواب دوں، گمراہیت بدعقیدیت جو پھیل رہی ہے میں اسے روکوں، میں اپنی زندگی لگا دوں اس پر، میرا تن من دھن سب قربان ہو جائے؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ کیا کوئی ایسی بہن ہے کہ جو حضرت ام عمارہ کے نقش قدم پر چلے اور کہے کہ ام عمارہ تو چاروں طرف کافروں سے لڑ رہی تھیں، میں نور فاطمہ اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لوں گی؟ ارے کیا ہوا، 2 بسیں بدل کر جانا ہے یا کافی دیر مجھے وین میں بیٹھنا ہوگا، مجھے مشقتیں ہوئیں تو کیا ہوا؟ یہ مشقتیں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، انہوں نے تو کافروں سے جہاد کیا ہے، انہوں نے تو اپنے بچے قربان کیے ہیں، اپنے شوہر کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے باپ اور بیٹے کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت حمنا بنت جہش، حضرت عبداللہ بن جہش کی بہن، حضرت زینب بنت جہش کی بہن، جب رسول اللہ کے پاس آتی ہیں، رسول اللہ واپس آتے ہیں، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو حضور حضرت حمنا سے فرماتے اے حمنا صبر کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ وہ کہتی ہیں کس بات پر صبر کروں؟ حضور فرماتے ہیں اپنے ماموں کی شہادت تو صبر کر، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا اے حمنا صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ عرض کرنے لگی کس بات پر صبر کروں؟ تو فرمایا تمہارے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے۔ پھر فرمایا اے حمنا صبر کر، اللہ اجر دے گا۔ عرض کی اب کس پر صبر کروں؟ تو فرمایا تمہارے شوہر حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ماموں، بھائی، شوہر شہید ہو گئے اور وہ اف نہیں کر رہی، اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ تو اللہ کی راہ میں کوئی قربانی نہیں، یہ تو معمولی سی قربانی ہے۔ اور آج ہماری بہن کیا وہ اپنے دنیاوی کالج کو نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا وہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا ہم اتنا جذبہ بیدار نہیں رکھتے؟ کل بروز قیامت رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو کیا منہ دکھائیں گے کہ چاروں طرف سے یہودی، عیسائی، ہندو اور بدعقیدہ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، فحاشی اور یعنی پھیلتی جا رہی ہے اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم یہ عزم کریں کہ سید الشہداء کا صدقہ، شہداء احد کا صدقہ، مصعب بن عمیر کی قربانیوں کا صدقہ، اے مالک و مولا تو کرم کر دے اور ہمیں بھی دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں وہ دعا سماعت کر لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد آپ نے کی۔ غزوہ احد کے موقع پر تمام شہیدوں کی تدفین ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی۔ تو نماز جنازہ اور تدفین کے بعد اب روانگی ہو رہی تھی احد سے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا سب صفیں بنا لو، اور جو 14 عورتیں تھیں ان سے فرمایا تم پیچھے صف بنا لو۔ اور پھر آپ نے وہ دعا کی جو بڑی ہی پیاری اور جامع دعا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے آمین کہیں۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اے اللہ اپنی برکتیں، رحمتیں، اپنا فضل، اپنی روزی ہم پر نازل فرما۔ اللہم انا نسألک النعیم المقیم لا یحول ولا یزول، اے اللہ ہمیں ایسی نعمتیں دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہوں، نہ کبھی زائل ہوں اور نہ کبھی یہ ہم سے دور ہوں۔ اللہم انا نسألک النعیم یوم العیلہ، اے اللہ تنگ دستی میں ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف، اے اللہ خوف والے دن ہم تیرا امن مانگتے ہیں۔ والغنا یوم الفاقہ، اور فاقے والے دن ہم تیری طرف سے مالداری مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما اعطیتنی ومن شر ما منعتنا، اے اللہ جو چیز تو نے ہمیں عطا کی اور جس چیز کو تو نے ہم سے دور کیا، ان تمام چیزوں کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان،
اے اللہ ایمان کی ہمیں محبت دے دے، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، ایمان سے ہمارے دلوں کو مزین کر دے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہمیں کفر سے، گناہوں سے، عصیان سے، تیری نافرمانی سے نفرت عطا فرما، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ تو ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے، اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، وَأَحْيِنَا مسلمین، اے اللہ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت ہی میں زندہ رکھ، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں صالحین سے ملا دے، غیر خزایا ولا مفتونین، ہمیں رسوائی سے بچا، فتنوں سے بچا، اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک، اے اللہ جن کافروں نے تیرے رسولوں کو جھٹلایا اور تیرے راستے سے روکا تو انہیں تباہ و برباد فرما، واجعل علیہم رجزک وعذابک، ان پر تو اپنا غضب اور عذاب نازل کر، اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الہ الحق، آمین، اے اللہ یہودی اور عیسائی جو رسول اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گئے، اے پروردگار اے سچے الہ تو انہیں ہلاک و برباد فرما، آمین۔ یہ کہہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرنے کے بعد احد کے میدان سے اب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی دین کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنے وقت کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا القوة المتين، يا بديع السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا الله، يا ذا الفضل العظيم، صل على فضلك العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، تفضل علينا بفضلك العظيم۔ اے خالق و مالک، اے پالنہار، اے پروردگار، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے بندے تیرے پیاروں کے وسیلے سے تیرے حضور دعا مانگنے کے لیے اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں، جس کی نسبت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے محبوب علیہ السلام کے چہیتے سید الشہداء اور سیدی امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہے۔ اے مالک، ہم اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنی بدعمالیوں کے ساتھ، اپنے دل کے میل کے ساتھ، دل کی گندگی کے ساتھ مولا تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، محض اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اپنے کرم سے معاف کر دے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے بخش دے۔ اے کریم پروردگار، ہمارا دل لالچ کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے۔ اے کریم مولا، ہمارا نفس پاکیزگی سے دور ہے۔ اے کریم مولا،
ہم غفلت کے مارے ہوئے بندے، سستی کے ستائے ہوئے بندے۔ اے کریم مولا، زندگی جتنی بھی گزری ہے اس میں کچھ نہیں کما سکے، یہ تو تو نے اپنا فضل کیا، بن مانگے کیا کہ تو نے اپنے پیاروں کا پیار عطا کر دیا۔ اے کریم مولا، جن کی محبت کے صدقے تو نے ہمیں یہاں بلایا ہے، انہی کا واسطہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی فرما، اور اپنے کرم سے اے اللہ انہیں نیکیوں سے بدل بھی دے۔ اے مالک، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، رسول اللہ کی ساری امت کی بخشش کر دے یا ارحم الراحمین۔ سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک نفس، ان کی پاکیزگی کا واسطہ اے مولا، زندگی کے جو سانس باقی رہ گئے ہیں اے اللہ انہیں نفس کی پاکیزگی، دل کے نور کے ساتھ گزارنا نصیب کر دے۔ اے مالک، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام اپنے پیاروں کے صدقے، سید الشہداء کے صدقے اے اللہ نور والی صبح عطا فرما، نور والی شامیں عطا فرما، اور اے اللہ نور والی رات عطا فرما، اے کریم مولا نور والے دن عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم تو خالی ہاتھ ہیں مولا، لیکن ہمیں ناز ہے کہ تو نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا دامن دیا، ہمیں اہل سنت و جماعت کیا۔ اے کریم مولا، اپنے فضل سے ہمیں اس عقیدے پر استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ اے کریم مولا، محبوب علیہ السلام کی رفعتوں کا واسطہ اے اللہ دنیا میں آخرت میں ہر ذلت و قلت سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ اپنی رحمت سے ہمیں سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور پرہیزگاری سے کچھ حصہ عطا کر دے۔ اے کریم ان کے مقبول سجدوں کا واسطہ ہمیں بھی مقبول سجدے کرا دے، ان کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق دے۔ اے کریم مولا، ان کے مقبول اعمال کا واسطہ اے اللہ ہمیں مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر رحم فرما، اے اللہ کریم سارے بیماروں کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ اے کریم مولا، سسکتے بلکتے تڑپتے مریض جن کی علاج کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اے اللہ اتنے سارے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے کریم مولا اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے رسول اللہ کی امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کینسر کے مریضوں کو شفا بخش دے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو شفا دے دے، دل کے مریضوں کو شفا دے دے۔ اے کریم پروردگار چھوٹے چھوٹے مریض بچوں کو شفا دے دے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں ان کے ماں باپ کو شفا دے دے۔ اے اللہ جن کا کوئی علاج نہیں انہیں ہوا میں شفا دے دے، انہیں پانی میں شفا دے دے۔ اے پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مولا سید الشہداء کے صدقے بے سکونوں کو سکون دے دے، بے چینوں کو چین دے دے۔ اے اللہ جن کی راحتیں چھن گئی انہیں راحتیں عطا کر دے۔ اے کریم پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے واسطہ سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اے کریم واسطہ سید الشہداء کی اسلام کی محبت کا، اور آپ کہ دل میں جو عشق مصطفیٰ علیہ السلام ہے اس کا واسطہ مولا ہمیں دلوں میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی دولت عطا فرما۔ اے کریم مولا یہ عشق رسول کا نور جو سید الشہداء کے سینے میں ہے، اے اللہ اس نور کی کرنیں ہمیں بھی دے، ہماری نسلوں کو بھی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ سید الشہداء کا واسطہ
ہم کمزور بیکار بندے سستی کے مارے ہوئے بندوں پر کرم فرما، رحم فرما مولا، ہماری غیبی امداد فرما دے مولا۔ ہم تو بیکار بندے ہیں، ہم اس قابل نہیں، واللہ مولا تیری قسم اس قابل نہیں۔ آج کرم کر دے، آج کے بعد ساری سستی اور غفلت ختم کر دے یا رب العالمین۔ محبوب علیہ السلام کا واسطہ، رسول اللہ کے سخی ہاتھوں کا واسطہ، اے کریم مولا سید الشہداء کا واسطہ، سارے مقروضوں کے قرض ختم فرما دے اے اللہ۔ ایک ایک پیسہ اپنے فضل سے غیبی امداد کے ذریعے سے مولا، تو ہی تو غیب سے مدد کرنے والا ہے اے اللہ، غیبی امداد کے ذریعے سے سارا قرض اتار دے اے کریم مولا۔ حلال طیب آسان اور برکتوں والا رزق عطا فرما اے اللہ، وہ رزق دے جسے کھا کر تیری بارگاہ میں سجدوں کی لذت نصیب ہو، راتوں کو اٹھ کر تجھے منانا نصیب ہو یا ارحم الراحمین۔ حلال کے لقمے کھلا، حرام سے بچا، شبے کے مال سے بچا اے اللہ، سوال کرنے سے بچا، امانت میں خیانت سے بچا، اور اے اللہ اپنے فضل سے غیبی امداد فرما یا ارحم الراحمین۔ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے اے اللہ، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم سے جن کو تو نے بچیاں دی ہیں ان کی بچیوں کو حیا کی دولت نصیب فرما اے کریم مولا۔ یہ تیرا ایک اور کرم، پھر کرم کہ نور فاطمہ اکیڈمی، نور فاطمہ اسلامک اکیڈمی، اے کریم مولا تجھ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ، اسے واقعی سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا پرتو عطا کر دے اے اللہ، ان کی حیا سے حصہ عطا کر دے اے اللہ۔ امت مسلمہ کی ساری بیٹیوں کو سیدہ خاتون جنت کی حیا سے حصہ عطا کر دے اے کریم۔ ہمارے گھروں میں سیدہ کی حیا کا نور عطا کر دے اے کریم مولا۔ اپنے فضل و کرم سے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کی حفاظت بھی فرما۔ وہ ذلیل بندے جو رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں کو جیلوں میں قید کر رہے ہیں، انہیں چند ٹکوں کے عوض بیچ رہے ہیں، اے اللہ انہیں نیست و نابود فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ اے کریم مولا، اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آج جو جس مراد سے آیا ہے اے کریم مولا، جن کے صدقے تو نے بلایا ہے اے اللہ، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ کریم۔ ان کے دلوں کے ارادوں کو تو ہی جانتا ہے مولا۔ جس نے ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر تیرے حضور دعا کی ہے اے اللہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، 70 صحابہ علیہم الرضوان، اور وہ جانثاران مصطفیٰ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ کریم ان عظمت والی ہستیوں کا واسطہ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محبوب علیہ السلام کے نام پر اس بیکار جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اے اللہ سیدنا حنظلہ کا واسطہ، اے اللہ سیدنا سعد بن ربیع کا واسطہ، اے کریم مولا سیدنا طلحہ کا واسطہ، اے کریم مولا مصعب بن عمیر کے خون کا واسطہ، عبداللہ بن جحش کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت کا واسطہ، اے کریم مولا اس بیکار جان کو محبوب کی عظمت کے نام پر قربان کرنے کی توفیق دے
محبوب کے نام پہ جانے لٹانے کا جذبہ عطا کر دے، امت مسلمہ کو پھر سے کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ کریم، ہم اس برے مذہب پر لعنت بھیجتے ہیں جس میں محبوب کی تعظیم شرک ہے۔ اے اللہ ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے صدقے اسی عقیدے پر استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا صدقہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول و منظور فرما۔